مولا سبھی اور کیا چاہتا ہے، بس مغفرت کی عطا چاہتا کہ تم اللہ تبارک و تعالی سے ہمیشہ عافیت کا سوال کرتے رہو، ہمیشہ تم اللہ تبارک و تعالی سے عافیت مانگتے رہو۔ اور اللہ تبارک و تعالی کے جو اسماء حسنی ہیں، جو 99 نام ہیں، جو قرآن مجید کے اکثر شروع میں لکھے ہوتے ہیں، ان کے اندر مستقل ایک نام ہے عفو، عافیت دینے والا، معاف کر دینے والا۔ حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اگر مجھے لیلۃ القدر نظر آ جائے تو لیلۃ القدر میں اللہ تبارک و تعالی سے کیا مانگوں؟ مجھے اگر لیلۃ القدر مل جائے، لیلۃ القدر مجھے نظر آ جائے اور اس میں دعا کی قبولیت کا وعدہ ہے، تو میں اللہ تبارک و تعالی سے کون سی چیز مانگوں، کیا دعا کروں؟ اب کتنی بے شمار چیزیں ہیں جن کا انسان محتاج ہے، لیکن فرمایا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے یوں دعا کریں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ، آپ عفو ہیں، عافیت دینے والے ہیں، معاف کرنے والے ہیں، اور عافیت دینے اور معاف کرنے کو پسند کرتے ہیں، لہٰذا آپ مجھے بھی عافیت دیجئے، مجھے بھی معاف کر دیجئے۔ تو گویا عافیت اتنا بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ لفظ عافیت بڑا جامع لفظ ہے، اس کے اندر ساری خیریں، ساری بھلائیاں، ساری رحمتیں، ساری نعمتیں آ جاتی ہیں۔ جب کسی کو اللہ کی طرف سے عافیت مل گئی، گویا اس کو رب کا سارا خزانہ مل گیا، اس کو گویا رب کی طرف سے ساری خیریں، ساری برکتیں، ساری رحمتیں مل گئیں۔ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عافیت مل گئی، اس لیے پہلا جملہ ارشاد فرمایا واعف عنا، اور پھر اس پر وقف ہے کہ یہ کہہ کر کے ٹھہر جاؤ، گویا کہ اپنے دل کو ٹٹول لو کہ میرا دل پوری طرح اللہ سے مانگنے کی طرف متوجہ ہے کہ نہیں ہے۔ ایک ہوتا ہے دعاؤں کا پڑھنا اور ایک ہوتا ہے دعاؤں کا مانگنا۔ اصل دعائیں مانگی جاتی ہیں، دعائیں پڑھی نہیں جاتی۔ آج ہمارے امام صاحب نمازوں کے بعد دعائیں پڑھتے ہیں، ترجمہ ان کو بھی نہیں آتا ہوتا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، بس عربی کی دعائیں پڑھ دیتے ہیں۔ ہم بھی دعائیں پڑھتے ہیں، دعائیں پڑھنے سے دعائیں قبول نہیں ہوتی، دعائیں پڑھنے سے مانگا ہوا نہیں ملتا، اس لیے کہ مانگا ہی نہیں ہے۔ دعائیں مانگنے سے ملتا ہے، دعائیں مانگنا وہ دل کا کام ہے، دعائیں مانگنا زبان کا کام ہی نہیں ہے۔ آج انسانیت دعائیں پڑھنا جانتی ہے، دعائیں مانگنا نہیں جانتی۔ اور ایک دھوکہ اس وقت جو دیا جا رہا ہے، اچانک ذہن میں آ گیا، اس وقت امت کو ایک بہت بڑا دھوکہ دیا جا رہا ہے، نمازیوں کو دیا جا رہا ہے، مسجد والوں کو دیا جا رہا ہے، اور ہم لوگ بڑے میٹھے انداز میں اس دھوکے کو کھائے جا رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر مسجدوں میں ایک اشتہار لگا ہوتا ہے، اس میں لکھا ہوتا ہے اذکار الصباح والمساء، صبح و شام کے ذکر، صبح و شام پڑھے جانے والے ذکر۔ اس میں لکھا ہے صبح کی نماز کے بعد یہ پڑھیں، ظہر کی نماز کے بعد یہ پڑھیں۔ اب وہاں پر اذکار صباح والمساء یا اذکار بعد الصلاۃ المفروضہ، فرض نمازوں کے بعد کون سی چیزیں پڑھی جاتی ہیں وہ لکھی گئی ہیں۔ اب امت کو ان کے پڑھنے کی طرف لگا دیا،
किसी मस्जिद में आपने इश्तिहार नहीं देखा होगा अल-अदइया बाद सलातिल मफरूज़ा कि फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद कौन सी दुआएं मांगी जाएं। दुआओं वाली बात नहीं। हालांकि हदीस की जितनी किताबें हैं सियासत की, ये पूरा सेट मेरे पास रखा है, हर किताब के अंदर किताबुद दावात मुस्तकिल अलग बाब है और किताबुल अज़कार मुस्तकिल अलग बाब है। जहाँ नमाज़ों के बाद ज़िक्र बतलाए गए हैं वो आहिस्ता बतलाए गए हैं, इनफिरादी बतलाए गए हैं, याद रखो। और जहाँ नमाज़ों के बाद दुआएं बतलाई गई हैं कि कौन कौन से मकाम पर दुआएं कबूल होती हैं, उनमें से एक अहम मकाम है कि फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद मांगी जाने वाली दुआएं कबूल होती हैं। और बुखारी शरीफ से लेकर के बाकी तमाम सियासत्ता की किताबों में ये हदीस पाक कसरत से आ रही है कि जो इमाम नमाज के बाद दुआ मांगे और उस दुआ में मुक़्तदियों को शामिल ना करे, सिर्फ़ वहद के सिगे मांग के अपने लिए दुआ मांगे, अपने मुक़्तदियों को शामिल ना करे, तो इसने मुक़्तदियों का हक मार के ख़ियानत की है। ये क़ियामत में ख़ाइन बन के खड़ा होगा, इसने मुक़्तदियों का हक मारा है। अब ये हदीसें कि नमाज़ों के बाद दुआएं कौन सी मांगनी हैं, कैसे मांगनी हैं, ये इश्तिहार नहीं नज़र आएगा। कौम को पढ़ने के पीछे लगाया जा रहा है। जी हदीस में इसका पढ़ना आया है, हदीस में ये पढ़ना आया है, वहाँ हदीसों के हवाले दिए गए हैं। मुसलमान बेचारा कुरान हदीस के नाम पे चूँकि फ़िदा है, वो धोखा खा जाता है और वो एक छोटी बात के पीछे लग के बड़ी खैर से यानी दुआएं मांगने वाले अमल से उम्मत को महरूम किया जा रहा है। और ये एक धोखा है, ये हदीस के नाम पे उम्मत को धोखा दिया जा रहा है। इसलिए फरमाया वाफ़ु अन्ना, ये कह करके खामोश हो जाओ और अपने दिल की तरफ मुतवज्जे हो। यहाँ वक़फ़ है, फिर दूसरा जुमला ठहर के बोलो वग़फ़िर लना, हमें बख्श दीजिए। अब वग़फ़िर लना, गुनाहों की माफ़ी, गुनाहों की बख्शिश वही मांगेगा जो पहले अपने आप को गुनाहगार समझेगा। अगर एक बंदा समझता है महल्ले में मैं ही तो नेक हूँ, पूरे महल्ले में मैं ही तो अच्छा हूँ, बाकी तो सारे ऐसे तैसे हैं, बाकी तो सारे गुनाहगार हैं, उनके गुनाहों की वजह से तो महल्ले में ख़राबी है, उनके गुनाहों की वजह से ये हो रहा है, ये हो रहा है। हालांकि हमें दीन ये तालीम देता है कि जब भी ख़राबी है तो अपनी तरफ निस्बत कर, या अल्लाह मेरे गुनाहों की वजह से ये तेरी तरफ से मुश्किल है, और उस मुश्किल की सज़ा जानवर भी भुगत रहे हैं, परिंदे भी भुगत रहे हैं, तेरी सारी मखलूक उस मुश्किल को भुगत रही है मेरी वजह से। या अल्लाह तो मुझे माफ़ कर दे, या अल्लाह तो मुझे माफ़ कर दे, यानी अपने आप की तरफ निस्बत करे। फिर गुनाहों की जो 5 दरजात के लिहाज से किस्में हैं, सय्यात अलग हैं, जुनूब अलग हैं, मासी अलग हैं, अलग अलग दरजात हैं इनके, हैं सारे गुनाह। तो बंदे के लिए यहाँ वग़फ़िर लना कह करके ये नहीं कहा कि सिर्फ़ जुनूब हैं, सिर्फ़ इसराफ़ हैं, सिर्फ़ मासी हैं, सिर्फ़ सय्यात हैं, नहीं फरमाया छोटे से लेके बड़े तक, अल्लाह के हक़ से लेके मखलूक के हक़ तक, अमल से लेकर के कौल तक, सर के बालों से लेकर के पाँव के नाखून तक, जिस्म के किसी अंग, किसी हिस्से, किसी उज़्व से जो भी गुनाह सादिर हुआ है, या अल्लाह मैं सब की माफ़ी मांगता हूँ। या अल्लाह मैं सब के लिए आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ। या अल्लाह मैं क़ियामत की सज़ा का मुतहम्मिल नहीं हूँ, मैं जहन्नम की आग बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं कब्र का अज़ाब बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं माफ़ी मांगता हूँ कि मरने से पहले पहले तू मुझे गुनाहों से माफ़ कर दे, मुझे गुनाहों से पाक कर दे। वग़फ़िर लना, और तीसरा जुमला फरमाया वरहमना, या अल्लाह मैं अपने अमल के लिहाज से तो तेरी किसी नेमत का हक़दार नहीं हूँ, तेरी जो भी नेमत मुझे
دنیا میں مل رہی ہے، قبر میں ملے گی، آخرت میں ملے گی، وہ سب تیری رحمت سے ملے گی، تیرے فضل سے ملے گی، تیرے کرم سے ملے گی۔ میں اس کا حقدار نہیں ہوں، میرے پاس کوئی ایسی خوبی، میرے پاس کوئی ایسی اچھائی نہیں ہے، میرے پاس تو گناہوں کی گٹھڑیاں ہیں، تو ان کو معاف کر دے، تیرا فضل ہے۔ باقی تیری جو نعمت ملنی ہے، جو رحمت ملنی ہے، کھانے کو مل رہا ہے، پینے کو مل رہا ہے، پہننے کو مل رہا ہے، دیکھنے کو آنکھ ہے، بولنے کو زبان ہے، چلنے کو پاؤں ہیں، جو بھی تیری نعمتیں ہیں، بیوی بچے گھر بار اولاد، سردی ہے گرمی ہے، رات ہے دن ہے، سورج ہے چاند ہے، ہوا ہے پانی ہے، یہ سب اللہ تیری رحمت ہے، یہ تیرا فضل ہے، تیرا کرم ہے، تو نے بلا میرے مستحق ہونے کے مجھے دیا ہے، میرا کوئی استحقاق نہیں ہے۔ انت مولانا، تو ہی تو میرے کام بنانے والا ہے، انت مولانا، میرے کام سارے بنانے والا تو ہی ہے، ورنہ تو نہ میں خود کر سکتا ہوں، نہ میری قوم برادری کر سکتی ہے، نہ میرے سپورٹر اور ووٹر کر سکتے ہیں، نہ میرا کوئی اور کر سکتا ہے، میرے سارے کام بنانے والا میرا اللہ تو ہی ہے۔ فانصرنا علی القوم الکافرین، جتنے بے دین لوگ ہیں، جو میرے ایمان کے دشمن ہیں، جو میرے اسلام کے دشمن ہیں، جو میرے دین کے دشمن ہیں، جو میری شریعت کے دشمن ہیں، جو ہمارے ایمان اسلام کے ڈاکو ہیں، جو میرے اللہ کے منکر ہیں، جو میرے نبی کے منکر ہیں، جو میری کتاب کے منکر ہیں، جو فرشتوں کے منکر ہیں، جو آخرت کے منکر ہیں، جو کسی بھی اسلامی عقیدے کے منکر ہیں، ان تمام کافروں سے میں برسر پیکار ہوں۔ میرا ہر وقت ان کے ساتھ مقابلہ ہے، میں ہر وقت حالت جنگ میں ہوں، مجھے تیری مدد کی ضرورت ہے۔ میں اپنے اسلحے پہ بھروسہ نہیں رکھتا، اپنی تعداد پہ بھروسہ نہیں رکھتا، اپنی دولت پہ بھروسہ نہیں رکھتا، مجھے تیری نصرت اور مدد کا بھروسہ ہے۔ تو گویا عافیت مانگنے کا فرمایا گیا ہے، رحمت مانگنے کا فرمایا گیا ہے، مغفرت مانگنے کا فرمایا گیا ہے، نصرت مانگنے کا فرمایا گیا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کافروں سے میری دوستی ہے، کافروں سے تو میں لیتا ہوں، وہ تو میرے محسن ہیں، وہ تو مجھے پیسے دیتے ہیں، وہ تو ہمیں مشکل میں کام آتے ہیں۔ نہیں، فرمایا کافروں کے خلاف میں برسر پیکار ہوں، کافروں سے ہر وقت میں حالات جنگ میں ہوں، مجھے تیری مدد کی ضرورت ہے۔ فانصرنا علی القوم الکافرین، مزاج ہی بدل گیا ہے، مسلمان ہو کر کے کافروں کی زبان سے تعریفیں کرتا پھر رہا ہے، ان کے گن گا رہا ہے، اولاد کے لیے مر رہا ہے کہ میری اولاد کو کہیں ان کے ملکوں کا ویزا مل جائے، وہاں کا گرین کارڈ مل جائے، وہاں کی رہائش مل جائے۔ ایمان کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ اس کا ایمان وہاں بچے گا کہ نہیں بچے گا، اس کا اسلام وہاں بچے گا کہ نہیں بچے گا۔ تو پھر یہی ہوگا کہ والی ریاست مدینہ ہے اور بیوی بچوں کا پتہ نہیں ہے کہ مسلمان بھی ہیں کہ نہیں ہیں، یہودیوں کے ہاتھ میں پل رہے ہیں، ان کی کھا رہے ہیں، ان کی تہذیب ہے، ان کا تمدن ہے، ان کا کلچر ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ریاست مدینہ بنا رہے ہیں، اور گویا کہ فلاں وقت کا وہ تو پیغمبر بن چکا ہے، الیاذ باللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہاں چلے گئے مسلمان بیچارے؟ مزاج ہی بدل گیا ہے، سوچ ہی بدل گئی ہے مسلمان کی۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے اور میں کیا سوچ رہا ہوں، بالکل الٹ ہے۔ قرآن کہتا ہے کعبہ مغرب کی طرف ہے، اور مسلمان مشرق کو جا رہا ہے، کہتا ہے کعبے جا رہا ہوں۔ تو یہ کبھی کعبے نہیں پہنچے گا، اس کا رخ ہی الٹ ہے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق